سر ایک کانسیپٹ ہے اہل تشیعوں کے ہاں انسان کامل کا، پرفیکٹ مین. سر وہ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو. دیکھیے، جو ایران ہے اس کے اندر جو فلسفہ چلتا تھا، اس فلسفے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بھی آ گئیں اور پھر وہ بعض مسالک نے اختیار کر لی. اور علامہ اقبال وغیرہ، برنارڈ شاہ وغیرہ کے بارے میں سپر مین والا تصور جو ہے فلسفیوں نے دیا، وہ سارا اکٹھا ہو کر ایک تصور بنتا ہے. وہ تصور یہ ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے اس اسٹیج پر پہنچ جائے گا کہ وہ بہترین حالت میں چلا جائے گا، اور وہ ایک عام آدمی سے سپر بینگ ہوگا تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اس کو مرد مومن علامہ اقبال نے نام دیا، مرد کامل دیا ہمارے ہاں بعض مترجمین نے. اور نیتشے نے دیکھی یہ بات کہی کہ اب خدا مر چکا ہے، انسانوں کے پاس دنیا کی بادشاہت ہے. یہ جو تصورات ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر ایک ٹینڈنسی ہے جو خلافت کے جذبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہم چونکہ خلیفہ بنائے گئے ہیں تو ہمارے اندر ایک بادشاہت کا اور ایک اس طرح کا تصور ہمارے اندر موجود ہے. اس وجہ سے ہم کائنات کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں. تو کائنات کا بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر یہ انسان تو بن نہیں سکتا، تو ایک کامل انسان بننا چاہیے. یہ تصور دیا گیا. اس تصور کے پنپنے میں فلسفیوں کا بھی ہاتھ ہے، صوفیوں کا بھی ہاتھ ہے. تمام صوفی انسان کامل ہوتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، اور تمام جو ہماری سائنس ہے یہ بھی اس طرف بڑھ رہی ہے. میں نے بعض سائنسدانوں کے جملے پڑھ کے تو مجھے صوفیہ یاد آتے ہیں. اگلی ایوولوشن ہم کریں گے، اس کائنات کو ہم چلائیں گے، زمین پر ہمارا کنٹرول ہوگا. یہ جملے سائنسدان بول رہے ہیں. تو یہ وہی ہے کہ ہم وہ تو دکھا بھی رہے نا کہ ہم مریخ پہ چلے گئے، اب ہم وہاں چلے گئے. ابھی میرا خیال ہے کہ ریسنٹلی سولر سسٹم سے باہر ہمارا کوئی پروب گیا ہے. تو وہ تو تصور دے رہے ہیں کہ ہم اس کائنات پہ کنٹرول کریں گے. تو پیچھے اصل میں خلافت کا داعیہ ہے جس سے یہ نئے نظریات پھوٹتے رہتے ہیں. اس کا کوئی، البتہ اس میں ایک ہم ذات کا تصور بھی ہے، اور وہ چھوڑیے لمبی باتیں ہیں. تو بس یہ بنیادی اصول اتنا ہے. وہ پھر جب مذہبی رنگ اختیار کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. سر قرآن میں اس کی دلیل نہیں ملتی جی. قرآن میں سارے ہی انسان خلیفہ ہیں، سر جو سارے ہی سپر ہیں. امامت کا جو کانسیپٹ ہے، جو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی اور اس کے بعد ان کی اور اولاد میں اس کو جاری کر دیا. ہاں تو وہ دیکھ لینا اسرائیل میں وہی اولاد ہی لڑ رہی ہے. کیا سپر مین ہے؟ مرد کامل ہیں. اور عرب جو ہے بنی اسماعیل، وہ عربوں میں آپ دیکھ لیں، آپ کا جو شہزادہ عبداللہ صاحب ہیں سپر مین. لیکن امام مہدی بھی تو ہیں، وہ اصل امام تو وہ ہیں. وہ تو جب آئیں گے معلومات ہو جائیں گی. لیکن جو امامت ہے وہ بالکل اور چیز ہے. وہ دین کی ذمہ داری سونپی گئی ان کے اوپر کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی مرد کامل یا انسان کامل ہو جائیں گے، یہ کوئی مطلب نہیں. اصل میں جو اماموں کا تصور شیعہ میں ہے وہ 12 کے 12 کامل انسان ہیں ان کے خیال میں. وہ اہل سنت کے خیال میں ایسا نہیں. سر نادیہ صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا ٹیٹوز بنوانا جائز ہے؟ دیکھیے، ٹیٹوز وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ دیوتاؤں کے لیے کرتے تھے. تو دیوتاؤں کے لیے اگر آپ ایک بال بھی رنگ کریں گی تو میں کہوں گا حرام ہے. اور اپنی زیبائش کے لیے، خوشی کے لیے کرنا چاہیں تو میں حرام تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں میں فتویٰ وہ بھی اسی معنی کا ہے کہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی خلق میں تبدیلی کا مطلب لوگوں نے ظاہری طور پر لے لیا. ان کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی خاطر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیے. جب میں کسی جانور کو اللہ کے نام ذبح کروں گا تو میں نے مانا کہ اس کا خالق اللہ ہے. اور جب میں کسی دیوتا کے نام ذبح کروں گا تو میں نے مانا کہ دیوتا اس کا خالق ہے. تو میں نے کیا کر دیا؟ خلق تبدیل کر دی، کہ خالق کوئی تھا، کسی اور کا نام لگا دیا.
ایسا ہی جب میں اپنے جسم پر کوئی نشانات بناتا ہوں، بعض جانگلی لوگ جو ہوتے ہیں، قبائلی قسم کے لوگ، وہ اپنے جسم کٹوا لیں گے اللہ کی خاطر یا اپنے دیوتاؤں کی خاطر، وہ ناک میں کوئی سوراخ ڈالی ہوئی ہے، ہونٹوں میں کوئی ایسے بانس کی پھانس ڈالی ہوئی ہے، تو یہ وہ کام کرتے تھے۔ تو دیوتاؤں کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے تھے پرانے زمانے میں، جسم کو کٹوانا، دانتوں کو کٹوانا، کانوں میں سوراخ کر لینا، کڑے پہن لینا، گھنگرو سے پہن لینا، یا اس طرح کے ٹیٹوز وغیرہ بنا لینا، یہ ساری چیزیں دیوتاؤں کے لیے کی جاتی تھیں، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے، سب کے اوپر، یہ ناجائز ہے، شرک والی بات ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آج کل جس طرح کے ٹیٹوز بنتے ہیں، وہ ایک اچھے آدمی کو نہیں بنانے چاہیے، وہ کوئی اچھے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا، مہذب شریف۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ کی تہذیب خراب نہیں ہوتی، آپ کی عظمت خراب نہیں ہوتی، تو ضرور کروا لیں، لیکن وہ مشرکانہ نہیں ہونے چاہیے، واہیات نہیں ہونے چاہیے، بس۔